آپ نے سوال کیا گندم سے عشر نکال دیا تو کیا اب اس پر زکوٰۃ بھی دینا ہوگی؟ نہیں جی، عشر 780 کلو گرام پر ہے، 725 پر نہیں، 780 کلو گرام یا اس سے زیادہ زرعی جنس ہو تو اس پر عشر ہوتا ہے، اور جب عشر دے دیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ورحمۃ اللہ، کسی نے کسی پر شیاطین مسلط کر دی، ہر شیطان اس انسان سے غلط کام کرواتے ہیں، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ بھائی شیطان اگر مسلط کر دیے ہیں تو شیطان اللہ تعالیٰ کی ذات سے طاقتور تو نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ، تو وہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے وہ شیطان اس سے دور ہٹ جائیں گے۔ باقی میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شیطان مسلط کیے ہیں اور وہ غلط کام کرواتے ہیں، یہ اصل میں دھوکہ دینے والی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آ گیا ہے کہ ایسا امام جو کہ بدعات اور شرک میں مبتلا ہو، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میں تو اس بارے میں بڑا سیدھا سادہ موقف رکھتا ہوں کہ جس امام کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں، وہ کسی بھی عقیدے کا مالک ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے پیچھے نماز ادا کروں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ایسے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے یا نہیں۔ علیکم، آپ نے سوال کیا ہے بچے کی پیدائش کے بعد عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار وظائف اور دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے مدت نفاس جو ہے نا 40 دن، یا جب تک کم از کم اس کا خون نہیں رکتا تب تک نماز روزے کی تو پابندی ہے۔ باقی جو وظائف ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں، قرآن چھو نہیں سکتی، البتہ چھوئے بغیر پڑھ سکتی ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابی تو کیا، صحابہ کرام کے نکاح مسجد میں ہوا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے اعلنوا بالنکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ علیکم، آپ نے سوال کیا کہ آپ کو بینک سے سودی رقم ملی ہے، اب آپ اس کا کیا کریں گے؟ بہت ہی آسان حل ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کی دلیل مجھ سے نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ یہ خالصتاً ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس پیسے کو کسی ایسے آدمی کے حوالے کر دیں جس پر سودی قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور اس سے کہیں کہ اس پیسے سے اپنا سودی قرضہ اتار دے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔